پاکستان کے اندر اب تک توہین عدالت کی کارروائی کس کس کے خلاف کس کس بنیاد کے اوپر ہو چکی ہے۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ 2 سال تک ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ عدالت کی جانب سے 30 سیکنڈ کی سزا سنائی گئی۔ حساب مانگنے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، ہم ان کا یوم حساب بنا دیں گے۔ ایک رائم بنتی ہے، نہال تلال دانیال، میاں صاحب انہیں باہر پھینک دو۔ عدالت عظمیٰ کا اصل ایجنڈا عمران خان کو بچانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل وہ اس سلسلے میں عدالت کے اندر پیش بھی ہوئے تھے۔ ان کو موقع ملا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اپنا نیا جواب جو ہے وہ جمع کروا سکیں، کیونکہ جو پہلا جواب جمع کروایا گیا تھا اس سے جج صاحبان جو ہیں وہ بڑے غیر مطمئن تھے۔ لیکن اگر ماضی کو اٹھا کے دیکھا جائے تو بار بار ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے 3 رہنماؤں کو توہین عدالت کے چکر میں فارغ کیا گیا، ان کے اوپر توہین عدالت جو ہے وہ صحیح قرار پائی اور اس کے بعد انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ ہم نے اور ہماری ریسرچ ٹیم نے بیسکلی ایک پوری تفصیلات نکالی ہیں کہ پاکستان کے اندر اب تک توہین عدالت کی کارروائی کس کس کے خلاف کس کس بنیاد کے اوپر ہو چکی ہے، تاکہ آپ تک ہم ایک پوری تفصیلات شیئر کر سکیں کہ ماضی کے اندر ایکچولی کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اگر میں سب سے پہلے جو نام شامل کرنا چاہوں گا وہ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کا، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر توہین عدالت جب لگی تھی اور جس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی تھی، تو وہ میرے خیال میں جتنی بھی اب تک تاریخ رہی ہے سب سے بڑے عہدے کے اوپر جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اور وہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے جب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی۔ اس وقت افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے جب ان کے اوپر توہین عدالت لگی۔ معاملہ بیسکلی اس میں کیا تھا کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ سوئس بینکوں کو جو ہے وہ خط لکھیں، اور ان کے خط نہ لکھنے کی وجہ سے جب انہوں نے نہیں مانا سپریم کورٹ کا حکم، تو خط نہ لکھنے کی وجہ سے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، اور جب وہ کارروائی کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد انہیں سزا دی گئی۔ قومی مفاہمت جو ہے اس کا فرمان 2007 کا عدم ہو جانے کے بعد عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ زرداری کے خلاف سوئس عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کو رکوانے کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے دوبارہ مقدمات کھولنے کی درخواست سوئس حکام کو لکھی جائے۔ جو این آر او تھا، یہ بیسکلی اس کی بات ہو رہی ہے، این آر او جب ختم ہوا تھا تو تب یہ کہا گیا تھا کہ جناب ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ دوبارہ کھولیں۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ 2 سال تک ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور انہوں نے خط نہیں لکھا، اور اس وجہ سے پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو توہین عدالت کے معاملے کے اندر بلا لیا۔ وہاں پہ بلکہ وکیل نے یہ موقف بھی اختیار کیا تھا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب چونکہ صدر ہیں تو صدر کو استثناء حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ لیٹر نہیں لکھا جا سکتا۔ بہرحال 21 فروری 2012 کو یوسف رضا گیلانی کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کی جو فرد جرم تھی وہ عائد کر دی گئی۔ انہیں عدالت کی جانب سے 30 سیکنڈ کی سزا سنائی گئی، اور 26 اپریل 2012 کو عدالت نے جو ہے ان کے اوپر ان کو یہ سزا سنائی۔ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ مجرم قرار پائے، اور مجرم قرار دینے کی وجہ سے چونکہ ان کو سزا ہو چکی تھی، اس کے بعد ان کو اپنے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور اس کے بعد ان کے اوپر پابندی بھی لگی کہ وہ اب الیکشن کے اندر چند سالوں کے لیے حصہ نہیں لے سکتے۔ تو یوسف رضا گیلانی کا ایک معاملہ تھا۔ دوسرا ایک ایشو جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے جن کے اوپر توہین عدالت لگی، اس میں سب سے پہلے میں نہال ہاشمی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ نہال ہاشمی صاحب نے 31 مئی کو پاناما کیس کی تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی اور عدالت کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم سے حساب مانگنے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ایک تقریر کی تھی انہوں نے کراچی کے اندر، جس دوران انہوں نے بڑے غصے کے اندر جو ہے یہ سب کچھ کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا، نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ جی حساب لینے والے آج حاضر سروس ہیں، کل ریٹائر ہو جائیں گے، ہم ان کا یوم حساب بنا دیں گے۔ 1 جون 2017 کو پھر ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا، 5 جون کو جواب دینے کا کہا گیا۔ 1 فروری کو نہال ہاشمی کو، اس کے بعد 1 فروری 2018 کو نہال ہاشمی کو 1 ماہ قید، 50,000 روپے جرمانہ اور 5 سال کے لیے انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ تو یہ نہال ہاشمی صاحب کی صورتحال تھی۔ بلکہ اس کے بعد یہ معاملہ پھر یہاں ختم نہیں ہوتا، آگے بھی چلتا ہے۔ 12 جون 2017 کو مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے نہال ہاشمی صاحب سے ملاقات کی، اور انضباطی کمیٹی کی سفارش پر ان سے عدلیہ مخالف تقریر پر سینیٹرشپ سے بھی ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور اس کے بعد ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔
نہال ہاشمی وہ دوسرے رکن پارلیمنٹ تھے جنہیں توہین عدالت کے کیس میں سزا سنائی گئی تھی. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب والا معاملہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. 28 فروری 2018 کو نہال ہاشمی صاحب کی رہائی ہوتی ہے. رہائی کے بعد ان کا کہنا تھا, انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. انہوں نے پھر دوبارہ وہی کام کر دیا. اچھا, اس کے بعد ان کا یہ بیان جو ہے یہ خبروں کی زینت بنا. انہوں نے یہ بھی بلکہ کہا کہ جی سیاسی مقدمات کو سن رہے ہیں جبکہ جیلوں میں پڑے ایسے قیدی بھی ہیں جن کے 15 سال سے مقدمات کی سماعت ہی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات بھی کہی. 6 مارچ کو 2018 کو ان کو عدالت نے پھر نوٹس جاری کر دیا. ان کو بلا لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی سزا کاٹنے کی وجہ سے میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ بیان دیا, جس کے بعد عدالت نے نہال ہاشمی صاحب کو مزید کوئی سزا نہیں دی. تو نہال ہاشمی صاحب کے بعد طلال چودھری صاحب, یہ بیسکلی نون لیگ کے جو ہے نا یہ ایک رائم بنتی ہے, نہال طلال دانیال, یہ بیسکلی یہ 3 کی جوڑی یہ بنتی ہے. تو نہال کا ہم نے آپ کو بتا دیا, اب طلال کی باری ہے. 27 جنوری 2018 کو یہ بیسکلی یہ سارا کچھ یہ پینما کے بیک گراؤنڈ میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں جڑا والا میں یہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے, تو اس دوران انہوں نے اعلیٰ ترین ریاستی ادارے میں پی سی او, انہوں نے کہا جی اعلیٰ ترین ریاستی ادارے میں پی سی او ججوں کی بھرمار ہے, میاں صاحب انہیں باہر پھینک دو. انہوں نے یہ بات کہی ججز کے بارے میں, انہیں عدالت سے باہر پھینک دو, یہ انصاف نہیں دیں گے بلکہ اپنی ناانصافی جاری رکھیں گے. یہ انہوں نے بات کہی تھی. 1 فروری کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو ہے عدلیہ مخالف تقریر کا خود نوٹس لیا. سو موٹو بہت لیتے تھے ثاقب نثار صاحب, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد طلال چودھری صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا. 6 فروری کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا انہیں حکم دیا گیا. 3 رکنی بینچ نے 63(1)G کے تحت طلال چودھری کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا. 15 مارچ کو جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی. 11 جولائی کو طلال چودھری کے مقدمے کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور 2 اگست 2018 کو عدالت برخاست ہونے تک کی انہیں سزا سنائی گئی اور 5 سال کے لیے طلال چودھری صاحب نااہل ہو گئے. اس ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی یہ جو ڈیٹ بنتی ہے 2 اگست 2018, تو 19, 20, 21, 22 یہ اگلے سال تک بھی جو ہے ابھی 1 سال مزید ابھی ان کی نااہلی کا باقی ہے. اگر تو الیکشن ٹائم پہ ہوئے 2023 کے اندر تو تب تو اگلی دفعہ طلال چودھری صاحب الیکشن لڑ سکیں گے, لیکن اگر اس سے پہلے الیکشن ہو گئے تو پھر طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. تو طلال اور نہال کے بعد اب دانیال کی باری ہے. دانیال عزیز صاحب, ویسے دانیال عزیز صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو وہ ابھی بھی ریکوری فیز کے اندر ہے اور میرے پاس جو آخری اطلاعات ہیں وہ ابھی بھی ان کی بڑی انٹینسو کیئر ابھی جاری ہے. مطلب ہی از فائن, لیکن ابھی بھی ریہیبلیٹیشن کے فیز کے اندر دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. تو اللہ انہیں صحت دے, جلد از جلد انہیں صحت یاب کرے. اس حوالے سے دانیال عزیز صاحب نے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی جب نااہلی ہوئی تھی تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ عدالت عظمیٰ کا اصل ایجنڈا عمران خان کو بچانا ہے. انہوں نے یہ جملہ کہا تھا عدالت کے حوالے سے. تو عدالت نے جو ہے دانیال عزیز کو 7 فروری 2018 کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا. 13 مارچ کو ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی. 30 مارچ کو دوبارہ سماعت ہوئی جس میں گواہوں کو پیش کیا گیا. 28 جون کو عدالت نے دانیال عزیز کو عدالت برخاست ہونے تک کی سزا دی اور 5 سال کے لیے ان کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا. تو 2018 میں ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا. ان کی بھی جو نااہلی ہے وہ اگلے سال 2023 کے اندر جا کے 28 جون کو جا کے وہ ختم ہوگی. تو دانیال عزیز صاحب کی بھی جو ہے وہ یہ سٹوری تھی. لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. کئی ایسے سیاستدان بھی ہیں جن کو ایکچولی نوٹسز جاری ہوئے تھے توہین عدالت کے, لیکن انہیں سزا نہیں ہوئی تھی اس کے اندر. تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی نقوی کی انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بیان دیا تھا. تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں فل بینچ کے سامنے احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے. کارروائی ہوئی تھی لیکن اس وقت احسن اقبال صاحب نے معافی مانگ لی تھی, تو اس کے بعد معاملہ وہیں پہ رفع دفع ہو گیا تھا. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ وسیم اختر, ان کے اوپر بھی جو ہے وہ قصور میں عدلیہ مخالف ریلی نکالنے کے اوپر جو ہے اسی 3 رکنی فل بینچ نے جو ہے ان کو سزا دی تھی. 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 ماہ قید کی سزا جو ہے وہ ان کو سنائی گئی تھی. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ توہین عدالت کی جو ہے وہ فرد جرم لگی تھی. یہ ان کا دوسرا دور حکومت تھا تب ان کے اوپر یہ فرد جرم لگی تھی. لیکن اس میں جو ہے وہ ایس ایم ظفر صاحب ان کی وکالت کرتے ہوئے وہاں پہ پیش ہوئے تھے.
لیکن وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے معافی وغیرہ مانگ لی تھی، جس کے بعد یہ بچت ہو گئی تھی اور نواز شریف صاحب کے خلاف اس وقت کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے بہاولپور سے 2 ارکان اسمبلی کے عدلیہ کے بارے میں توہین آمیز بیان پر کارروائی شروع کی گئی تھی۔ سابق چیف جسٹس راشد عزیز خان کی سربراہی میں فل بینچ نے ارکان اسمبلی چودھری سمیع اللہ اور افضل گل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی اور انہیں سزا سنائی گئی۔ سپریم کورٹ حملہ کیس میں نون لیگ کے ارکان اسمبلی چودھری تنویر، سردار نسیم، اختر محمود ایڈوکیٹ، طارق عزیز، میاں منیر، اختر رسول اور ایک کارکن شہباز گوشی کو 1 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو یہ تو مسلم لیگ نون کی صورتحال تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب میمو گیٹ کا معاملہ چل رہا تھا تو ان دنوں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ مختلف قسم کے بیانات دیے جا رہے تھے۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بابر اعوان جو کل ایکچولی عمران خان صاحب کا جب کیس چل رہا تھا، ویسے تو حامد خان صاحب ان کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر بابر اعوان بھی جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود تھے۔ تو ڈاکٹر بابر اعوان کے خلاف بھی جو ہے وہ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ ایک دفعہ چل چکا ہے، اور یہ وہ معاملہ تھا جس میں ایکچولی ان کا لائسنس بھی جو ہے وہ کافی دیر تک سسپینڈ رہا تھا، اور بعد میں انہوں نے بار بار اپیل کر کے جو ہے وہ اپنا لائسنس ان کا ریکور ہو گیا تھا۔ یہ وہی فیمس کیس ہے جب ڈاکٹر بابر اعوان نے ایکچولی وہ ایک بڑا فیمس بیان دیا تھا، نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، یہ وہ والا بیان ہے، تو یہ اسی معاملے کے اندر تھا۔ اس کے علاوہ فردوس عاشق اوان صاحبہ جو آپ جانتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف میں ہے، ایک دفعہ پاکستان اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھی، تب انہوں نے بھی اس قسم کا ایک بیان دیا تھا جس پہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا تھا، لیکن وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ توہین عدالت کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو آپ کی جو تاریخ ہے اس میں جہاں پہ مسلم لیگ نون کے 3 رہنماؤں کے خلاف، خاص طور پہ تلال، دانیال اور نہال، ان کے خلاف ایکشنز ہوئے ہیں، ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، لیکن ایک اور بہت لمبی لسٹ ہے جہاں پہ توہین عدالت کی کارروائی تو شروع ہوئی ہے، لیکن معافی تلافی کے بعد جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے جو انٹرسٹنگ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے۔ ماضی کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی میں بھی عمران خان صاحب معافی مانگ چکے ہیں، بلکہ یہ اس وقت اسکرین کے اوپر یہ جو آپ اس وقت ایک نوٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بابر اعوان صاحب کی جانب سے لکھا گیا ہے، سگنیٹریز کے اوپر عمران خان صاحب ہیں۔ 2017 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو توہین الیکشن کمیشن کے معاملے کے اندر ان کو بلایا تھا، اور تب ان کی جانب سے یہ نوٹ جمع کروایا گیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں پوری طرح عزت کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، تو مجھے اس سلسلے میں جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، میری آپ جو الفاظ ہیں وہ صحیح طرح آپ سمجھ نہیں سکے، تو تب بھی انہوں نے جو ہے وہ ایشو کو ریزالو کر دیا تھا۔ لیکن وہ جو توہین الیکشن کمیشن تھی وہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے، اور توہین الیکشن کمیشن کا سلسلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے شروع تو کیا گیا، لیکن اس کے اوپر بھی اس کے بعد عمران خان صاحب عدالت کے اندر پہنچ گئے کہ جی آپ ہمارے خلاف یہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا توہین عدالت کے معاملات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔